TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ روڈ فلپس کا استعفیٰ ہماری حکومت کو اعلیٰ معیار پر قائم رکھنے اور ہماری سنجیدہ ذمہ داری کی غمازی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وبا کے دوران ذاتی مصروفیات کی وجہ سے سفر کرنے والے اونٹیریو کے وزیر خزانہ روڈ فلپس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے روڈ فلپس کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ وبا کے دوران صحت کے حکام کی جانب سے سفر سے گریز کرنے پر زور دیا گیا، جس کے بعد اونٹیریو کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ایسے میں وزیر خزانہ کی طرف سے استعفیٰ ہماری حکومت کو اعلیٰ معیار پر قائم رکھنے اور ہماری سنجیدہ ذمہ داری کی غمازی ہے۔ خیال رہے کہ اونٹیریو کے وزیر خزانہ کو ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بیرون ملک سفر پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے بھی ان کی غلطی کو ناقابل قبول قرار دیا تھا، جس کے بعد وزیر خزانہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں 3,328 ریکارڈ ہائی کیسز درج کر لیے گئے، جبکہ کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں میں 56 مریضوں کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں 3,328 ریکارڈ ہائی کیسز درج کر لیے گئے، جبکہ کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں میں 56 مریضوں کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں صوبے میں ایک ہی دن میں 3,000 سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کرونا کا شکار متعدد مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے، جن میں سے بیشتر کو انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں بھی منتقل کیا گیا ہے، جس کے بعد اسپتالوں میں اس وقت 1,223 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 337 انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں علاج کروا رہے ہیں۔ نومبر کے آخری ایام میں اسپتال میں 168 مریض زیر علاج تھے، تاہم دسمبر میں ICU میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 15,606 ہو گئیں، جبکہ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 5,81,400 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 15,606 ہو گئیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,02,641 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 8,226 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,86,355 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,556 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,428 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,046 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 51,990 میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 901 ہے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,54,215 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 8,38,29,772 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 18,26,094 ہو گئیں، جبکہ 5,93,35,083 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سرفہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,54,215 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,04,45,654 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,49,018 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,02,86,709 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,94,976 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 76,75,973 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 57,019 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 31,59,297 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 64,632 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل
کل کیسز 26,20,425 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 74,159 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 21,07,166 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,223 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,62,741 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی نائب صدر نے ٹرمپ کی توقعات پر پانی پھیر دیا، وہ جو بائیڈن کے خلاف ہونے والے قانونی اقدام سے لا تعلق ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی جیت کے پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانونی کارکن لوئس گوہارٹ کی زیر قیادت شروع کیے گئے اقدام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں شکست کے بعد بڑا دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب سبکدوش ہونے والے امریکی نائب صدر مائک پینس نے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی جیت کے پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانونی کارکن لوئس گوہارٹ کے زیر قیادت شروع کیے گئے اقدام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مسٹر گوہارٹ اور ریاست ایریزونا سے تعلق رکھنے والے 11 ووٹروں نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ صرف مسٹر پینس کو ہی ان ووٹروں کا تعین کرنے کا حق ہونا چاہیے جن کے ووٹ کانگریس کو جائیں گے۔ مسٹر پینس کے خلاف دائر ایک نئے مقدمے میں استغاثہ نے کہا کہ انہوں نے قانونی چارہ جوئی کے بغیر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حمایت حاصل نہ ہو سکی، جس کے بعد عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ چین نے افغانستان میں امریکی افواج پر حملے کے لیے مسلح گروہوں کو پیسوں کی پیشکش کی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینئر امریکی عہدیدار نے امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رواں ماہ کے اوائل میں صدر ٹرمپ کو چین کی جانب سے افغانستان میں امریکی افواج پر حملے کے لیے غیر ریاستی عناصر کو مالی معاونت کی پیشکش سے متعلق غیر مصدقہ معلومات دی گئی تھیں۔ صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے 17 دسمبر کو صدر ٹرمپ سے اس سے متعلق بات بھی کی تھی۔ افغانستان میں امریکی افواج پر حملے کے لیے دہشت گردوں کی مالی معاونت کی پیشکش سے متعلق خبر سب سے پہلے ایک امریکی ویب سائٹ نے نشر کی تھی، جس کے مطابق امریکی حکام انٹیلیجنس رپورٹ کی مختلف ذرائع سے تصدیق کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب ہفتہ وار بریفنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الزامات کو من گھڑت، جھوٹ اور احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین ہمیشہ جنگ کے بجائے امن کی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے، جبکہ چین نے افغانستان کے داخلی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی بلکہ افغانستان میں امن عمل کو سراہا ہے۔ امریکی ریاست کنیکٹک میں شوہر نے کرونا وائرس کا شکار بیوی کو گولی مار کر اپنی بھی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی ریاست کنیکٹک میں شوہر نے کرونا وائرس کا شکار بیوی کو گولی مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت 59 سالہ جان لیکیوری کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ان کی بیوی کا نام سینڈی لیکیوری ہے۔ جان نے اپنی بیوی کو سوتے ہوئے گولی ماری اور پھر بیوی کے سرہانے لیٹنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق جان نے ممکنہ طور پر بیوی کو کرونا وائرس کی وجہ سے گولی ماری، تاہم قتل کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے اور مکمل تحقیقاتی رپورٹ آنے تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جان لیکیوری مشہور وکیل ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ پولیس کے مطابق جان لیکیوری نے خود بھی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرایا تھا اور رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ ان کی ساس کو بھی کرونا وائرس تھا، جن کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ امریکی تاریخ کا خطرناک کلر 80 سال کی عمر میں چل بسا، جبکہ پولیس ابھی تک اس کا شکار ہونے والے افراد کی لاشیں اور ان کے لواحقین کو تلاش کر رہی ہے۔ سیریل کلر خطرناک جرائم کرنے کے باوجود 4 دہائیوں تک قانون سے بچا رہا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سیمیول لٹل نامی شخص نے عمر کے آخری حصے میں 93 افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا، جو اس نے 19 ریاستوں میں کیے، تاہم وہ اتنے خطرناک جرائم کرنے کے باوجود 4 دہائیوں تک قانون سے بچا رہا۔ لٹل کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تعداد سیاہ فام خواتین کی تھی، جن کے کیس حکام دہائیوں تک حل نہیں کر سکے تھے۔ پولیس حکام نے اعتراف کیا ہے کہ اگر سیمیول 2018 میں اعتراف نہ کرتے تو زیادہ تر کیس کبھی حل نہ ہو پاتے جب وہ کیلیفورنیا جیل میں تھے۔ پولیس نے اعتراف کے بعد 2 سال تک پرانے کیسز کھلوانے کی کوشش کی، تاہم اب بھی نشانہ بننے والے آدھے افراد کا پتہ نہیں چلایا جا سکا اور سیمیول کی موت کے بعد مرنے والوں کے خاندانوں کا شاید کبھی پتہ نہ چل سکے۔ سیمیول نے 1970 سے لے کر 2005 تک وارداتیں کی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہنگامی استعمال کے لیے فائزر
اور بایو این ٹیک ویکسین کو منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے فائزر اور بایو این ٹیک کمپنیوں کی جانب سے تیار کردہ عالمی وبا کرونا وائرس کی ویکسین کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی ویکسین کی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ماریا نجلیا سیمیاؤ نے اپنے بیان میں کہا کہ کووڈ-19 ویکسینوں کی عالمی سطح پر رسائی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے، لیکن میں کہیں بھی ترجیحی آبادیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ویکسین کی فراہمی کی خاطر زیادہ سے زیادہ عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دینا چاہتا ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ دنیا کے متعدد ممالک نے کرونا ویکسین تیار کی ہے، لیکن اس وقت WHO نے صرف ان 2 ویکسینز کو ہی تسلیم کیا ہے۔ 1 سال قبل جب بیجنگ نے سب سے پہلا ایک نیا کرونا وائرس سارس کووڈ-2 کی نشاندہی کی تھی جس کی وجہ سے کووڈ-19 وبائی امراض پھیلا، اس وقت تک چین سے باہر کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا۔ ہالی ووڈ اداکارہ اور فلم ونڈر وومن 1984 کی ہیروئن گال گیڈٹ نے بھارت میں شہریت کی متنازع قوانین کے خلاف نئی دہلی کے شاہین باغ میں خواتین کے احتجاج سے شہرت حاصل کرنے والی 82 سالہ خاتون بلقیس بی بی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں گال گیڈٹ نے متعدد خواتین کی تصاویر شیئر کی ہیں جنہوں نے سال 2020 میں نمایاں کارنامے انجام دیے اور حیران کر دیا۔ گال گیڈٹ نے سال 2020 کو الوداع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ میری ذاتی ونڈر وومن ہے، کچھ میرے خاندان سے ہیں، کچھ قریبی دوست ہیں تو کچھ نے مجھے نہایت متاثر کیا ہے۔ ان میں سے بعض نہایت متاثر کن خواتین ہیں جن میں سے مستقبل میں ملنا چاہوں گی۔ اداکارہ کی پوسٹ کی گئی تصاویر میں نئی دہلی کے شاہین باغ میں احتجاج کرنے والی معمر خاتون بلقیس بی بی بھی موجود ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت میں شہریت کے متنازع مسلم دشمن قوانین کے خلاف احتجاج کرنے پر پولیس نے جامعہ ملیہ دہلی کے طلباء کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد شاہین باغ کے علاقے میں مسلم خواتین نے 101 روز تک پرامن دھرنا دیا تھا۔ بعد ازاں کرونا وائرس کے باعث پولیس نے زبردستی دھرنا ختم کروا دیا تھا۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ دیپیکا پڈوکون نے اچانک نئے سال کے آتے ہی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ٹویٹر سے تمام تر پوسٹ اور تصاویر ڈیلیٹ کر دیں، جس نے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا پر تمام تر شوبز شخصیات کی جانب سے نئے سال کی آمد پر اپنے چاہنے والوں کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ دیپیکا پڈوکون بھی نئے سال کی آمد کا جشن منانے کے لیے اپنے شوہر رنویر سنگھ اور دوستوں کے ہمراہ جے پور میں ہیں، لیکن دیپیکا نے اچانک نئے سال کے آتے ہی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ٹویٹر سے تمام تر پوسٹ اور تصویریں ڈیلیٹ کر دیں، جس نے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ دیپیکا کے انسٹاگرام پر 5 کروڑ سے زائد فالوورز ہیں اور ان کی انسٹاگرام پر بے شمار پوسٹ موجود تھیں، لیکن اب ان کی انسٹاگرام پروفائل پر ایک پوسٹ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب دیپیکا کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی تمام تر پوسٹ ڈیلیٹ کی جا چکی ہیں۔ صارفین کی جانب سے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیا ہوا جو دیپیکا نے اپنی ساری پوسٹ ہی ہٹا دیں۔ کرشی نامی صارف کہتی ہیں کہ دیپیکا نے اپنی انسٹاگرام کی تمام تر پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، امید کرتی ہوں کہ وہ خیریت سے ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔